سو واٹ از اکاؤنٹنگ. صحیح ہے. تو اب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آج کا لیکچر میں کیا پڑھا, یا واٹ از, کوئی سمجھ آپ نے اکاؤنٹنگ میں نے پڑھی تو واٹ از اکاؤنٹنگ کو سمجھا, کوئی پوچھے آپ سے پوچھے تو اکاؤنٹنگ کا مقصد کیا ہے, اکاؤنٹنگ کیوں کری جاتی ہے, اکاؤنٹنگ واٹ از اکاؤنٹنگ. اوکے, تو اکاؤنٹنگ بیسیکلی کہ پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ, میجرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ. اوکے, آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واٹ از ٹو ریکارڈ, اس کو پھر کیسے میجر کرنا ہے, ہاؤ ٹو میجر اٹ, وین ٹو میجر اٹ. اوکے, ہاؤ ٹو میجر اٹ اینڈ وین ٹو میجر اٹ, دونوں. اوکے, واٹ ٹو پہلے واٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ, ہر چیز آپ اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کر سکتے, اور ہم اگر پڑھیں گے ہمارا لیکچر آئے گا. صحیح. سو اکاؤنٹنگ کیا ہے کہ پہلے آپ کو تو آئیڈینٹیفائی, یعنی کہ واٹ ٹو ریکارڈ ان اکاؤنٹنگ. ہر چیز اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کر سکتے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہے, ہمارے وہ تھیوری میں آئے گا آگے. تو واٹ پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, واٹ ٹو ریکارڈ. اس کے بعد جب آپ نے یہ پتہ چل گیا کہ بھائی یہ چیز مجھے ریکارڈ کرنی ہے اکاؤنٹنگ میں, تو پھر آپ کو پتہ, نیکسٹ سوال آئے گا ہاؤ ٹو ریکارڈ. صحیح ہے نا, ہاؤ ٹو میجر اٹ, کتنا ریکارڈ کریں, کس طرح ریکارڈ کریں اس کو, کس طرح اس کو کتنا اس کی اماؤنٹ لکھیں. صحیح ہے نا, کچھ نمبر لکھنا ہے اگر, تو پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا نمبر لکھوں, کیا اس چیز کو ریکارڈ کرا جائے, کس چیز کا نمبر ریکارڈ کرا جائے نہ کرا جائے. اور پھر جب یہ پتہ چل گیا کہ ہاں ریکارڈ کرنا ہے, اس کا نمبر ہمیں ریکارڈ کرنا ہے, اس کی جرنل انٹری بنانی ہے, اس کی یہ ریونیو ریکارڈ ہوگا, یہ ایکسپنس ریکارڈ ہوگا, تو پھر ہوگا کہ بھائی کس طرح ریکارڈ کرا جائے, ہاؤ ٹو میجر اٹ. اوکے, اینڈ وین ٹو ریکارڈ اٹ, کیا ایک ہی ساتھ ریکارڈ کر لیں سارا کا سارا مٹیریل. صحیح ہے. فار ایگزامپل, میں ایگزامپلس آپ کو مستقل جگہوں سے ایگزامپلس دوں گا. جیسے ہمارا ایگزامپل آپ کا ہوتا ہے جو ہمارے بی ایس سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کمپیوٹر سائنس والے. آپ لوگوں کو اگر کوئی کمپنی آپ سے, آپ جاب کر رہے ہیں کہیں پر, جیسے کنسلٹنگ کمپنی ہے, واٹ ایور, سافٹ ویئر کنسلٹنگ کمپنی لیٹس سے, اور آپ سے ایک آپ کا پروجیکٹ آتا ہے کہ ایک کلائنٹ آتا ہے کہ آئی وانٹ سیپ انسٹالڈ. صحیح ہے نا, سیپ ایک سافٹ ویئر ہے اکاؤنٹنگ کا, جن کو نہیں معلوم ہو اکاؤنٹنگ کا, ایسے تو ای آر پی ہے, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایچ آر کا بھی ہے, آپریشنس بھی اس میں چلا سکتے ہیں, سپلائی چین وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن اکاؤنٹنگ کا ہم اس میں دیکھتے ہیں. تو اگر وہ سیپ سافٹ ویئر اس کو انسٹال کروانے کوئی آئے, تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک دن میں کام نہیں ہوگا وہ انسٹالیشن. صحیح نا, پہلے آپ اس کو جا کے انالیسس کریں گے, کیا انفارمیشن اس ریکارڈ کرنا ہے ان کو اس سافٹ ویئر کے اندر. صحیح ہے نا, ان کا بزنس کیا ہے, کیا انفارمیشن ریکارڈ کرنی ہے, پھر کس طرح اس کی پھر اس کا سسٹم کیا ہے, پیپر ورک بنائیں گے, اس کا فلو چارٹ بنے گا, پورا سسٹم بنے گا, ہاؤ ٹو واٹ ٹو ریکارڈ وین. صحیح ہے نا, کس طرح ریکارڈنگ ہوگی, کیا کیا چاہیں گے سافٹ ویئر کے اندر ریکارڈ کرنا, پک کرنا. پھر آپ اس کا ایک پورا سسٹم بنائیں گے کہ بھائی اب کس سیپ, پھر اس کے علاوہ کہ ایک ہی ماڈیول ایک ہی وقت میں آپ انسٹال کریں گے. آپ سارے کے سارے ماڈیول ایک ساتھ انسٹال نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا, ہو سکتا ہے کہیں مسئلہ پیدا ہو جائے, تو آپ اس کو ٹریک نہیں کر سکیں گے کہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے. اوکے, تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹالیشن کریں گے سافٹ ویئر کی, تو دیٹ ول ٹیک, obviously it will not happen in one day, it can take easily maybe a month, 2 months, maybe 6 months depending on the size of the company. صحیح ہے نا, بڑی کمپنی ہے, ہیوج کمپنی ہے, تو اتنا زیادہ ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے کہ سال بھر لگ جائے کرنے میں کام. اوکے, تو اس میں کیا ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو اب ریونیو کمانا ہے, ظاہر بات ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے, تو آپ کی تو کمائی ہونی ہے نا, آپ کو تو پیسہ لینا ہے, آپ کو اس کو بل بھیجنا ہے. تو آپ وہ بل کیسے بل بھیجیں گے, تو اس کی ریکارڈنگ کیسے کریں گے آپ. ٹھیک ہے نا, اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ بڑی کمپنی ہے بہت, آپ کے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمپنی ہے پاکستانی, ہو سکتا ہے گل احمد جیسی انٹرنیشنل کمپنی ہو سکتی ہے, یا لکی سیمنٹ جیسے انٹرنیشنل کمپنی ہو سکتی ہے. اگر وہ سیپ یا اوریکل جیسی سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہے, تو ہو سکتا ہے کہ اٹ کین بی اے لانگ پروسیس, اٹ کین بی این ایئر لانگ پروسیس. تو اس کو کیسے ریکارڈ کریں, کب ریکارڈ کریں, جب آپ نے بل بھیجا کا اسی وقت ریکارڈ کر لیں, یا جتنے کا پورا پروجیکٹ کا پورا پیسہ ہے, صحیح ہے نا, وہ پورا کا پورا ایک ہی وقت میں ریکارڈ کر لیں آپ اکاؤنٹنگ میں. وہ آپ کو سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. کچھ چیزیں اکاؤنٹنگ الاؤ کرے گی کہ صحیح ہے آپ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں اکاؤنٹنگ کی جو پروسیس ہے, جو اکاؤنٹنگ کا رولس ریگولیشنس ہے, وہ الاؤ نہیں کریں گے. نو, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ ابھی یہ چیز ریکارڈ نہیں کر سکتے, ابھی آپ نے کام نہیں کرا, آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. جب آپ کام کر لیں گے تو ریکارڈ کریں گے. صحیح ہے نا, تو پھر یہ سب دیکھنا, یہ آپ کو
یہ سب آتا ہے میجرنگ میں, ہاؤ ٹو میجر اٹ, وین ٹو میجر اٹ, وین ٹو ریکارڈ اٹ, صحیح ہے. اینڈ دین آپ نے جرنل انٹری بک کر لی, آپ نے ریکارڈ کر لیا, لیکن ریکارڈ کر کے کسی کو بتانا بھی ہے نا, آگے انفارمیشن بھی دینی ہے, شیئر ہولڈر کو انفارمیشن دینی ہے. شیئر ہولڈر جو ہے کمپنی, آپ کی کمپنی جو ہے اس کا شیئر ہولڈر جو ہے اس کو معلوم کرنا ہے کہ بھائی کمپنی جو میں نے پیسہ ڈالا لگایا ہوا ہے اس کمپنی میں کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے, میرے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جو کمپنی کا اونر ہے اس کو معلوم کرنا ہے کہ میں نے جو میری کمپنی چل رہی ہے اس میں پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے. تو آپ کو وہ انفارمیشن آگے کمیونیکیٹ بھی کرنی ہے. سو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ تینوں چیزوں کو لے رہی ہے, کیا چیز کو ریکارڈ کرنا ہے, کیسے ریکارڈ کرنا ہے, کب ریکارڈ کرنا ہے, اور پھر آگے اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو بتا سکے کہ ہمارا پروفٹ اور لاس کتنا ہوا ہے, ہمارے پاس ایسٹس کتنے ہیں, ہمارے پاس لائبلٹیز کتنے ہیں, ہمارا جو اونر ہے اس کی جو کیپٹل ہے, جو اس نے پیسہ لگایا ہوا ہے, وہ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. اوکے تو یہ سب یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب کام اکاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہے. اوکے اور اس کا اصل اینڈ مطلب کیا ہے, اس کا اصل گول کیا ہے, اینڈ گول کہ یہ سب انفارمیشن جب کمیونیکیٹ کی جائے گی تو جو اینڈ یوزر ہے, شیئر ہولڈر, اونر وغیرہ, صحیح ہے, مینیجر, صحیح ہے, وہ اس چیز کے پھر فیصلہ کرے گا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. اگر لاس ہو رہا ہے تو دیر سم پرابلم, وائی از دیر اے پرابلم, ہاؤ ٹو سالو دیٹ پرابلم, تاکہ ہمارا اس پرابلم کیا چیز ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, تاکہ اس پرابلم کو ہم سالو کر کے ہم پروفٹ کی طرف لا سکیں, اس کا اپنی کمپنی کو پروفٹ کما سکیں. صحیح ہے, تو یہ مقصد ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کا پورے. اکاؤنٹنگ انوالوز ڈیسائڈنگ واٹ اماؤنٹس آف منی آر ور اور ول بی انوالوڈ, ہم بات کر چکے ہیں. اکاؤنٹنگ میں یہ سب دیکھیں گے کہ واٹ ٹو ریکارڈ, وین ٹو ریکارڈ, اوکے, اینڈ دین اس کمیونیکیشن کے لیے اس کو آپ پراپر طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. صحیح ہے, اور پھر ہم یہ بھی آپ کو کچھ چیزیں پتہ کچھ دیکھ رہا ہو کہ یار یہ کیسے ہوگا ویسے ہوگا, تو یہ ابھی آگے کچھ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی. صحیح ہے, اسپیشلی چیپٹر 3 سے. چیپٹر 3 میں جب ہم جائیں گے اکاؤنٹنگ سائیکل پڑھنا شروع کریں گے, تو اکاؤنٹنگ سائیکل میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی, جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ کافی ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی کہ جرنل انٹری کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے, اور پھر اس کو کمیونیکیشن کے لیے جب ہم فائنل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں تو وہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے, وہ کس طرح آگے اس کے آپ کی اس سے انفارمیشن پاس کی جاتی ہے یوزرس کو. اچھا, سو اکاؤنٹنگ obviously has been in existence for a very long time, thousands upon thousands of years. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ہی بزنس تو کر ہی رہا ہے. صحیح ہے, چاہے وہ پہلے آپ کا بزنس بہت ہی کروڈ فارم میں بزنس ہوتا تھا, آپ کا بارٹر سمجھ لیں, تم میرے لیے کر دو میں تمہارے لیے کر دوں. صحیح ہے نا, سمجھ لیں. لیکن جب سے کرنسی پیدا ہو گئی, تو کرنسی جب سے بنی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں اس سے پھر ریکارڈنگ کا مسئلہ پیدا ہوا کہ پیسہ کتنا لیا ہے, کتنا دینا ہے, کتنا سامان بیچا ہے, کتنا سامان خریدا ہے, کتنا کیا سروس لی ہے, کیا سروس دی ہے وغیرہ. تو اس کی ریکارڈنگ کر کے پھر کتنا کمائی ہوئی ہے میری, پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے. چاہے وہ جو بزنس جو بھی بنا کرے گا بزنس, چاہے وہ چھوٹا بزنس ہو, رکشے چلانے والا جو کر رہا ہے وہ بھی, اس کو بھی رکشے چلاتا ہے, اس کو بھی اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ پروفٹ ہوا ہے میرا لاس ہوا ہے. اور چاہے جو آپ جس میں ایگزامپل دی لکی سیمنٹ ہے, یا گل احمد ہے, صحیح ہے, یا آپ کا فوجی فوڈز ہیں, صحیح ہے, یا الائٹ بینک ہے, ڈزنٹ میٹر, صحیح ہے نا, یا ماجو ہوئی ہے ہمارا ایگزامپل. تو چھوٹی جتنا ہی بڑی کمپنی ہو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے. صحیح ہے, پروفٹ ہو رہا ہے تو ہم آگے یہی کام کرتے رہیں گے, لاس ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے لاس ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس چیز سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے نا, تو پروفٹ اور لاس, چھوٹا سے چھوٹا بزنس ہو, ٹھیلے پر آپ کا جو پھل بیچ رہا ہے وہ بھی پروفٹ اور لاس اس کو دیکھنا ہے, اور جو آپ کا بڑی کمپنی ہے ریگارڈلیس آف دا انڈسٹری, ایجوکیشن انڈسٹری ہو, اسٹیل مینوفیکچرنگ ہو, میڈیا ہو, مارکیٹنگ ہو, ایچ آر کمپنی ہو, واٹ ایور, ڈزنٹ میٹر وچ کمپنی ہو, آئی ٹی ہو کمپنی ہو, that still they need to find what do we have, how much do we have, are we earning profit, do we have a loss. Okay, so all of them need accounting. Okay, accounting people need to record business, میں بات کری چکے, record business transactions, they want to know if they are financially successful, how much they own and stuff like that.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसकी एक तरह से मैं बात कर ही चुका हूँ, हम तो गो थ्रू दैट। अकाउंटिंग का मकसद क्या है, तो इट लेटिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस नो, सही है। तो कंपनीज़ हों, कंपनी में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनको मालूम करना हो ये सब चीज़ें, चाहे लोग अगर चाहें अपने, यानी कि हमारे यहाँ ये वैसे हमारी सोसाइटी में यूजली इट इज़ नॉट, अक्सर लोग नहीं करते हैं ये काम, हमारे पास ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्पेशली इनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, शायद वो लोग करते हों, जो सीए वगैरह हों वो शायद अपने घर में करते हों, लेकिन घरों में अक्सर हम नहीं करते हैं। वो ये है कि एक घरेलू बजट बनाना। हमारा घरेलू बजट का कोई कॉन्सेप्ट अक्सर जगहों पे नहीं है हमारे घरों में, सही है ना। मगर अकाउंटिंग वहाँ पर भी आपकी मदद कर सकती है। अब तो बहुत सारे आपके पास ऐप, हमारे पास ऐप्स भी आ गए हैं। तो मैं अपना मेरे पास एक ऐप है हिसाब किताब के नाम से, तो उस ऐप के अंदर मैं जो भी चीज़ ख़रीदता हूँ मैं लिख देता हूँ, डाल देता हूँ ये ख़रीदा मैंने, तो एंड में जब चाहूँ तो वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मुझे दे सकता है। और अब तो काफ़ी सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अकाउंटिंग में से चीज़ें हैं वो सब ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सारी बात है कि वो समझ में आए तो आप आगे काम कर सकेंगे। तो घरेलू तौर पे भी अगर हम अकाउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली घरेलू बजट बनाना वगैरह, तो बजट बनाने के लिए आपको इट विल, सही है ना, आपको वो चीज़ें मालूम होंगी कैसे क्या अकाउंटिंग क्या चीज़ है कैसे है, तो उसको घरेलू तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने हाउस होल्ड के लिए भी। ओके, इट्स नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी मल्टी नेशनल एमएनसी होगी तो वही अकाउंटिंग इस्तेमाल करती है। अकाउंटिंग जैसे मैंने कहा, रिक्शे वाला इस्तेमाल करे, मल्टी नेशनल कंपनी इस्तेमाल करे, या आप घरेलू तौर पे खुद अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, एक्सेल पे आप एक छोटा सा एक्सेल पे भी आप बना सकते हैं, अपना बजट वगैरह बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं अपने घरेलू घर के लिए। ओके, एनीवे, सो अकाउंटिंग का मकसद क्या है बेसिकली, कंपनीज के तौर पर हम देखें तो इफ़ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, ओके, ताकि वही जैसे मैं बात कर चुका हूँ, कंपनी का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कि कंपनी का वर्थ क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है। ओके, जो भी ट्रांजैक्शन करी है उस ट्रांजैक्शन जो हुई है हमारी, जो वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन जो भी आप, यानी कि आप जाके दुकान से अगर आप 1 किलो दूध ख़रीदते हैं, 1 किलो दूध, ओके, 1 लीटर मिल्क अगर आप जाकर ख़रीदते हैं दुकान से, दैट्स अ ट्रांजैक्शन। ओके, आप उसको खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैंने 1 लीटर ख़रीदा है, सही है। तो आप चाहें तो उसकी जर्नल एंट्री करना चाहें तो आप घरेलू तौर पर जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं उसकी। ओके, यू नो समथिंग लाइक मिल्क एक्सपेंस और समथिंग लाइक दैट, फूड एक्सपेंस, डेबिट, जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा समझ जाएंगे, और कैश क्रेडिट और या बैंक क्रेडिट, जो भी आप समझ लें। ओके, तो इंशाल्लाह हम सब करेंगे आगे, फिक्र मत करें, सब हम जर्नल एंट्री वगैरह सब सीखेंगे किस तरह करा जाता है। एनीवे, कितना कैश हमारे पास है, कंपनी हो इंडिविजुअल हो कोई भी हो, सब जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, सही है ना, कितना कैश है मेरे पास, जब बैंक अकाउंट में कितना कैश है या मेरी जेब में कितना कैश है, वॉट एवर। ओके, एंड फॉर एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी भी जितनी छोटी कंपनी भी हो, कैश इज इसेंशियल, कैश इज क्रिटिकल, कैश इज मैंडेटरी टू नो हाउ मच कैश आई हैव। कैश के बगैर कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, उसी वक्त बैठ जाएगी। हम आगे ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह इंपॉर्टेंट है। हाउ वेल्दी दे आर, बेसिकली ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपके, अगर कंपनी अच्छी काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है, कैश ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा है, प्रॉफिट रेवेन्यू ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो ज़्यादा कि ओनर भी वेल्दी हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच दे आर ओड एंड हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स, सही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जाहिर बात है कि आपने, हो सकता है कि किसी से आप कोई किसी कस्टमर ने आपसे उधार पे सामान ख़रीदा है, सही है, और जैसे शायद हमारे जो मेन हैं यहाँ पर, उनको शायद उन्होंने कभी करा हो कि दुकान में गए, मार्केट गए और सामान ख़रीदते हुए देखा तो पैसा इतना नहीं है, लेकिन सामान जिससे ख़रीद रहे हैं वो आपको जानता है शायद, सही है ना, आप जाते रहते हैं लोकल मार्केट में, जाते रहते हैं, मुझसे आपको जानता है, तो कभी कह देते हैं हाँ हाँ बाद में दे देना पैसा। शायद आप लोगों को कभी आपको इस तरह हुआ हो, आपके साथ एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी हुआ है। ओके, कि पैसा नहीं है जेब में इतना, तो कहते हैं बाद में पैसा दे देना, कोई मसला नहीं है, अभी ले लो, सही है। कि पता है कि वो नहीं चाहता कि सेल्स लूज़ कर जाए अपनी, तो ठेले वाला हो या कुछ इस तरह कहता है कैसे ये ले जाओ,
पैसा बाद में देना, इसलिए कि मुझे पता है कि आप आते रहते हो यहाँ पर, ओके। तो इस तरह का हो कि आपने सामान उधार पे लिया है, आपको बाद में पैसा देना है उसको, सही है ना, आपने पैसा उधार पे, आपने सामान लिया वो उधार पे लिया है, तो इस तरह आपने क्या है कि हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स, हाउ मच यू ओ टू समवन एल्स, सही है ना, आप अपने उधार पे सामान लिया तो आपको बाद में पैसा देना है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कितना पैसा देना है, तो अकाउंटिंग विल हेल्प यू नो दैट। एंड हाउ मच दे आर ओड, ओके। हो सकता है कि आपने किसी को कुछ पैसा दिया हो, तो आपको कितना पैसा लेना है दूसरे से, सही है। तो अगर आपने किसी दोस्त को उधार पे पैसा दे दिया है, सही है, तो आपको कितना पैसा उससे लेना है, सही है, तो वो भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करेगी टू नो दैट, सही है। तो अकाउंट, दिस इज जस्ट अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, फ्यू थिंग्स व्हाट अकाउंटिंग हेल्प्स विद, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा, चलें ये नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, मेरे ख्याल से यहीं पर हम रोकेंगे ब्रेक के लिए। अकाउंटिंग एज 3 प्राइमरी फंक्शंस, तो ये हम कवर कर चुके हैं बेसिकली, ये हम ऑलरेडी जो हमारा अकाउंटिंग का जो पहला हमारा जो स्लाइड देखी उसी में ये सब था। अकाउंटिंग के 3 प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? रिकॉर्डिंग द डेटा, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आइडेंटिफाइंग कि क्या रिकॉर्ड करना था, सही है, तो उसमें आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि भाई कब कब कैश आया, कब कैश गया, क्या सामान ख़रीदा, जब सामान खरीदेंगे रिकॉर्ड करा, कब सामान बेचेंगे रिकॉर्ड करेंगे, सही है। तो एक तो रिकॉर्ड करना उस डेटा को, फिर उसको प्रॉपर तरह से क्लासिफाई करना एंड समराइज, ओके, ऑर्गेनाइज करना उसको प्रॉपर तरीके से, सही है। जो चीज़ एसेट के अंदर एसेट में होनी चाहिए वो एसेट में रिकॉर्ड करना, जो एक्सपेंस में होना चाहिए वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना, जो रेवेन्यू में होना चाहिए वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। और इसकी ज़रूरत क्यों है इस तरह, वो हम इंशाल्लाह जब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग साइकिल, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, किस तरह उसको आप प्रॉपर तरीके क्लासीफाई करते हैं, किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह क्लासीफाई करते हैं, किस तरह समराइज़ करते हैं, और फिर उसको आप किस तरह उसको कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बना के उसको किस तरह कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, एंड जो यूज़र्स होते हैं, शेयर होल्डर होगा, ओनर होगा, मैनेजर होगा, वो उसको देखिएगा कि हाउ टू वी व्हाट टू डू विद दैट इन्फॉर्मेशन, सही है ना। हर किसी का ज़्यादा हर इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे उसको पता चलेगा कि अगर किसी शेयर होल्डर है वो देखेगा भाई इस बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके पास कितना कैश है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो सोचेगा कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। अच्छा, now constantly we are hearing कि यूज़र्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सही ना। हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर पहले जो हमने कोई पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, तो उसमें भी यही लिखा गया कि process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users, सही है। फिर हम बाद में आगे आए तो फिर letting people organizations know you basically they are users again। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द डेटा के अंदर हमने जो आखिरी वह है कम्युनिकेटिंग द डेटा, उसके अंदर फिर ये बात की गई कम्युनिकेशन एनालिसिस ऑफ द डेटा टू द इंटेंडेड यूज़र्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, सही है। तो हु आर दीज यूज़र्स, बार बार हम बात कर रहे हैं यूज़र्स की, हु आर दीज यूज़र्स, ओके। सो डिफरेंट यूज़र्स में आपके बेसिकली कंपनी, हम यहाँ ज़्यादातर हम कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, जो भी, तो मल्टीपल जो इतने कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी उसके यूज़र्स हैं, उसके अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, ओके। आपका मैनेजर्स हो गए, मैनेजर लेवल में हर कोई आ गया, CEO हो, CFO हो, वाइस प्रेसिडेंट्स हो, स्टोर मैनेजर हो, सही है ना, ब्रांच मैनेजर हो, डजेंट मैटर, ओके। हर लेवल का जो मैनेजर होगा उसको मालूम करना है, जो ब्रांच लेवल मैनेजर है उसको मालूम करना है कि मेरी ब्रांच से कितने प्रॉफिट निकल रहा है, मेरे स्टोर से कितना प्रॉफिट बन रहा है, सही है। जो रीजनल मैनेजर है उसको रीजनल जो मैनेजर है उसको रीजनल जो उसको कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसको मालूम करना है कि मेरे अंडर जितनी स्टोर्स हैं या जितनी ब्रांचेस हैं वो कितना सेल कर रही हैं, कितना प्रॉफिट निकाल रही हैं, सही है ना। और ये हर उसमें ये हम यहाँ स्टोर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर की बात कर रहे हैं, ये मत समझें कि हम यहाँ पर सिर्फ उन जगहों की बात कर रहे हैं, उन कंपनीज़ की बारे में बात कर रहे हैं जो चीज़ें बेचती हैं, ओके।
جیسے آپ کا کپڑے دکان ہو گئی، جیسے فار ایگزامپل گل احمد کے اسٹورز ہو گئے، الکرم کے اسٹورز ہو گئے، صحیح ہے، یا امتیاز سپر مارکیٹ کے اسٹورز ہو گئے، واٹ ایور، صحیح ہے نا. تو صرف انہیں کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ایسے بھی جو ان کی سروس دے رہے ہیں. اوکے، فار ایگزامپل بینکس. اوکے، اب بینک جو ہے نا، بینک کا بھی آپ کا ایک برانچ مینیجر ہوتا ہے. اوکے، پھر برانچ مینیجر سے اوپر اس کا ریجنل مینیجر ہوتا ہے، صحیح ہے نا. ریجنل جو اس کے انڈر، ریجنل مینیجر کے اندر کچھ ڈفرینٹ ایریا کا ہوگا کہ بھائی اتنے برانچز وہ دیکھ رہا ہے، صحیح ہے. پھر ریجنل مینیجر سے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس کا مینیجر، پھر اس کا مینیجر، اور پھر ہمارا ایک پورا آل دا وے اپ ٹو دا سی ای او جائے گا وہ پورا، صحیح ہے نا، پورا ہائرارکی جو ہے. تو میں ہر لیول کا جو مینیجر ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے انڈر جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کتنا پروفٹ بن رہا ہے. جو برانچ لیول مینیجر ہے بینک کا جو ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرے جو برانچ، میرے جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے، میرے برانچ میں سے کتنے لوگ، کاسٹ کیا ہے ہماری، صحیح ہے نا، سیلری وائز کاسٹ کیا ہے، یوٹیلیٹیز کی کاسٹ کیا ہے، اور صحیح ہے اس کی کاسٹ وغیرہ کیا ہیں، اور میری ریونیو کتنا آ رہا ہے، ہم ریونیو کتنا کما رہے ہیں، ہم کتنا سیل کر رہے ہیں، ہم نے کتنے انشورنس بیچی، ہم نے کتنی لیزنگ کے چیزیں بیچی، ہم نے کتنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ جو بھی آپ کو واٹ ایور. اوکے، ہمارے کتنے نیو کسٹمرس ہم لے کر آئے اس برانچ کے اندر، صحیح ہے. تو وہ بھی جو برانچ مینیجر ہے وہ بھی یہی چیز دیکھ رہا ہے. جو ریجنل مینیجر ہے وہ زیادہ بڑے لیول پہ دیکھ رہا ہے. اوکے، جو اس سے بڑا مینیجر ہے اس سے زیادہ بڑے لیول پہ. اسی طرح اوپر جتنا اوپر جاتے رہیں گے اتنا اس کی رسپانسبلٹی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ دیکھ کیا رہے ہیں، وہ دیکھ اتنا وہی رہے ہیں کہ ہمارا سیلس کتنی ہوئی ہے، ریونیو کتنا ہوا ہے، اور ہمارے ایکسپینسز کیا ہو رہے ہیں، پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. اوکے، ہاؤ آر وی ڈوئنگ اٹ، اور اس کے حساب سے پھر ان کو فیصلہ لینا پڑے گا. اگر کوئی چیز اچھی چل رہی ہے اس کو چلاتے رہیں، پروفٹ ہو رہا ہے. کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور اس کو کیا ہم صحیح کر سکتے ہیں، کس طرح صحیح کریں گے تاکہ لاس نہ ہو ہمارا. اوکے، سو ہر مینیجر کا، ہر لیول کا جو مینیجر ہے they are involved in doing the same thing and trying to figure out how to increase profit, how to reduce cost, how to increase assets more, how to increase capital. اس کے بعد ہمارا آتا ہے اونرز آف دا بزنس. صحیح ہے، اونرز آف دا بزنس. اب سی ای او اور سی ایف او. اب آپ لوگ کچھ لوگ شاید جن کا کام پچھلے بزنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ شاید کنفیوز ہو جائیں کہ سر مینیجر کے اندر آپ نے سی ای او کہہ دیا، پھر آپ بعد میں دوبارہ ایک دوسرا پوائنٹ نکال لیں اونر آف دا بزنس. تو ڈفرینس کیا ہے؟ اوکے، دیر از اے ڈفرینس. اوکے، اسپیشلی اگر آپ صحیح ہے نا، تو کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جیسے اونر کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ خود ٹیک کیئر نہیں کرتا، خود خیال نہیں کرتا بزنس کا، صحیح ہے نا. وہ کسی دوسرے بندے کو ہائر کر دے گا جس کو سی ای او بنا دے گا، مینیجر بنا دے گا. بھائی تم بزنس دیکھو میں، اور مجھے بتا دینا کہ پروفٹ لاس کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے، تو اٹ ڈز ناٹ، صحیح نا، ہو سکتا ہے کہ سی ای او مے ناٹ بی دا سیم پرسن ایز دی اونر آف دا بزنس. اوکے، پرائیویٹ بزنس میں یہ ہوتا ہے. پبلک جو ہوتی ہے، پبلک کمپنی ہوتی ہے جو جس کا شیئر آپ کا جو ہوتے ہیں، جس کا ہم پڑھیں گے بعد میں، جس کے شیئرز ہوتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. ٹھیک ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جس کا ابھی کوئی میں خاص 2 ہفتے پہلے جس پر ابھی اٹیک وغیرہ کچھ پورا خبریں آپ کی آئی تھیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اس پر جو شیئر جس کے آگے پیچھے فروخت ہوتے ہیں، لوگ جس کے شیئر، جن کمپنی سے شیئر خریدتے ہیں، تو وہ پبلک کمپنیز ہوتی ہیں. صحیح ہے، اور پبلک کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے اونرز جو ہوتے ہیں وہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے. ان کے اونر سی ای او نہیں ہوتا، صحیح ہے، ڈائریکٹرز نہیں ہوتے. ان کے اس جو پبلک کمپنی ہوتی ہے اس کا جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے وہ اس کا اونر ہوتا ہے. صحیح ہے، تو اس کو بیسیکلی معلوم کرنا ہے شیئر ہولڈر کو کہ بھائی میں نے شیئر خریدا اس بزنس کا، اس بزنس میں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے. Is that business making any money? Is that business is profitable or not? ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کمپنی میں پروفٹ اگر ہوگا تو کمپنی پروفٹ ہوگا تو اس میں ڈویڈنڈ دے گی، مجھے پیسہ دے گی، میرا شیئر کی ویلیو بڑھے گی. اگر پروفٹ نہیں ہوگا، لاس ہوگا، ہو رہا ہوگا، تو شیئر کی ویلیو کم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی. تو دیٹس واٹ یو آر وریڈ اباؤٹ کہ شیئر کی، آپ تو ظاہر بات چاہیں گے شیئر کی ویلیو اوپر جائے. تو آپ کو پھر معلوم ہونا ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے اس میں اس کی نیٹ انکم ہے یا نیٹ لاس ہے. صحیح ہے، تو دیٹس وائی یو وانٹ ٹو نو واٹس گوئنگ آن ود دی کمپنی. آپ کی فائنینشیل انفارمیشن آپ کو معلوم کرنی ہے. اس کے علاوہ کمپنی بیچ رہی ہے کسی دوسرے بندے کو، اپنی کمپنی کوئی بک رہی ہے، تو ظاہر بات ہے جو کمپنی خرید رہا ہے اس کو معلوم کرنا ہے کہ بھائی جس کمپنی میں خریدنے جا رہا ہوں وہ کمپنی پروفیٹیبل کمپنی ہے یا لاس کمپنی ہے. اگر لاس میں ہے تو میں خرید تو لوں گا شاید، لیکن اس کا دام بھی کم لگاؤں گا پھر میں. صحیح ہے، اگر پروفیٹیبل کمپنی اس کا دام بھی اسی حساب سے لگے گا پھر. صحیح ہے، تو
کیا دام لگایا جائے اس کسی بزنس کا, صحیح ہے. کوئی ایک دکان جو ہے دوسری دکان یعنی کہ بک رہی ہے, تو بزنس بک رہا ہے, صحیح ہے, تو اس کے حساب سے پیسہ کتنا لگایا جائے, تو وہ اسی حساب سے لگایا جاتا ہے کہ کمپنی پروفیٹیبل ہے یا لاس میں ہے. اس کے علاوہ بینکس, کریڈیٹرز, جنہوں نے لون دیا ہوا ہے کمپنی کو, ان کو یہ معلوم کرنا ہے کمپنی کیسے چل رہی ہے, پروفیٹیبل ہے. اگر پروفیٹیبل ہوگی تو وہ لون دیں شاید, اور اگر لون دے چکے ہیں تو لون دینے کے وقت انہوں نے شاید کچھ شرائط رکھی ہوں, کنڈیشنز رکھی ہوں کہ بھائی کمپنی کا اتنی پروفٹ ہونا چاہیے, کمپنی کے پاس اتنے سیونگز ہونی چاہیے, اتنے ایسٹس ہونے چاہیے, وہ اس کو کمپنی کو مینٹین رکھنا ہے. اگر نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ لون کو واپس بلا لیا جائے, لون ریکال کر لیا جائے. تو یہ سب بھی لینڈر جو ہوتا ہے, جو لون دیتا ہے, جو بینکس ہوگا یا کوئی بھی دوسرے لینڈرز جو ہوتے ہیں, ان کو یہ سب دیکھنا ہوتا ہے, جب لون دیتے وقت بھی, اور لون جب دے چکے ہیں تو اس کے بعد بھی اس پر, جس کو لون دیا اس پر ایک طرح سے نظر رکھی ہوئی ہے کہ جو ہم نے شرائط رکھی تھیں لون دیتے وقت, کیا ان کو فالو کرا جا رہا ہے نہیں کرا جا رہا ہے. تو ان کے لیے بھی اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن ضروری ہے. اچھا, پھر ہمارا آتا ہے گورنمنٹ, صحیح ہے. گورنمنٹ کو آپ کا ایف پی آر ہو گئے, ایس سی سی پی کے دو ایف پی آر آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے فوراً, ٹیکس کی وجہ سے, صحیح ہے, کہ ٹیکس کی وجہ سے, ٹیکس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کمپنی نے آپ کا ٹیکس بھرا, اور ٹیکس بھرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ شک ہوا ایف بی آر کو, تو انہوں نے آڈٹ کروایا. تو آڈٹ کروانے میں وہ سب دیکھیں گے, اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے, نیٹ انکم دیکھیں گے, اس کی ایسٹس دیکھیں گے, بھائی کتنا ایسٹس ہیں, کتنے نیٹ انکم ہے, کیا اس کے حساب سے کیا یہ بنتا ہے کہ اتنا انہوں نے ٹیکس پے کرا ہے. اگر بہت کم ہے تو پکڑے گئے, اوکے. اگر نہیں, سزا مل سکتی ہے, پھر اس کے اوپر کرمنل لائبلٹی لگ سکتی ہے اس کے اوپر, صحیح ہے. اور اگر صحیح ہے تو اس کے حساب سے ایف بی آر آپ کا جو ہے وہ ٹیکس کی وجہ دیکھے گا. ایس ایس سی پی جو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے, اور ایس ایس سی پی جو ہے وہ آپ شاید آپ لوگ نہ پڑھیں نا. ایس ایس سی پی ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ ہمارے جو کارپوریشن جو ہے نا, کمپنیز جو ہوتی ہیں اس کی پولیس ہے. تو کارپوریٹ لیول پہ جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایس سی سی پی سے رجوع کیا جا سکتا ہے, اور پھر وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, اوکے. فار ایگزامپل, آپ شیئر ہولڈر ہیں, آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے. اگر آپ کو ڈویڈنڈ نہیں مل جاتا ہے, ڈویڈنڈ ہوتا ہے کہ جتنا کمپنی نے پروفٹ ارن کرا ہے, پروفٹ کمایا ہے, اس پروفٹ کا جو ہے کچھ حصہ جو ہے آپ کو وہ دیتی ہے, صحیح ہے نا. آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کری, جتنا پرسنٹیج آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اگر آپ کی 1% انویسٹمنٹ تو آپ کو اس کے حساب سے ڈویڈنڈ ملے گا. اگر آپ کی 10% انویسٹمنٹ ہے تو 10% کے حساب سے جو بھی واٹ ایور, صحیح ہے. تو ڈویڈنڈ ہوتا ہے کہ پروفٹ جو ہے اس کی پروفٹ شیئرنگ سمجھ لیں ایک طرح سے, جتنا کمپنی نے پروفٹ ارن کمایا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو اس کا شیئر مل جائے گا. لیکن اگر کمپنی کو جو ہے وہ پروفیٹیبل تو ہے, پروفٹ تو کما رہی ہے, لیکن آپ سے پروفٹ شیئر نہیں کر رہی ہے, ڈویڈنڈ نہیں دے رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پتہ چلا کہ 5 سال گزر گئے, آپ کو ایک بھی ڈویڈنڈ نہیں ملا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے بھائی یار نیٹ انکم تو اس کی بہت ہے, ایسٹس بھی بہت ہیں, لیکن ہم کو ڈویڈنڈ نہیں مل رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ کمپلین کریں گے ایس ایس سی پی کو. ایس ایس سی پی سے کمپلین کریں گے کہ بھائی کمپنی میں کچھ مسئلہ ہے. پھر ایس ایس سی پی جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اور اگر کچھ واقعی مسئلہ ہے تو اس کے حساب سے پھر وہ اس کے حساب سے وہ پھر کیا کہیں گے, اقدامات کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا پروسیس کرا جائے, ایڈمنسٹریشن وغیرہ کیا ایڈمنسٹریٹر کو ڈالا جائے گا, وہ دیکھیں گے, چیک کریں گے کہ اس طرح واقع ریئلی اے پرابلم اور ناٹ. پھر ہمارے یعنی کہ دیکھا جائے تو ہر جگہ دیکھیں اکاؤنٹنگ انفارمیشن استعمال کی جا رہی ہے. پھر پروسپیکٹو پارٹنر, کوئی اونر جو ہے چاہتا ہے کہ کوئی پارٹنر اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں انوالو ہو جائے, پارٹنر کے ساتھ اس کام کرے, صحیح ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی پارٹنر جو بننے آ رہا ہے وہ بھی معلوم کرے گا بھائی جس بندے کا پارٹنر بننے جا رہا ہوں وہ بزنس جس بندے پارٹنر بن رہا ہوں کیا وہ واقعی وہ بزنس, از دیٹ بزنس ریئلی پروفیٹیبل اور ناٹ. ڈو آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹنر, invest in the business and become a partner in a business which is losing money, or do I want to be a partner in a profitable business? Everybody wants to be in a profitable business, right? Who wants to be a partner in a lose business? Okay, so پارٹنر کو بھی معلوم کرنا ہوگا بھائی ایسٹس کیا ہیں, نیٹ انکم کیا ہے وغیرہ. اوکے, انویسٹرس کی ہم بات کر چکا ہوں, شیئر ہولڈر کی ہو گئی, انویسٹرس کی ہو گئی, چاہے جو موجودہ ہیں جو آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں ان کو معلوم کرنا ہے جس کمپنی میں انویسٹ کرا ہوا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ کر رہی ہے, میرا شیئر کی ویلیو بڑھا رہی ہے. اور پوٹینشیل ونس
جو آلریڈی انویسٹ ابھی کریں گے, جو سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں مجھے پیسہ ہاتھ میں کچھ زیادہ ہے, میں چاہوں کہ کہیں انویسٹمنٹ کر دوں, تو کہاں انویسٹمنٹ کروں, کس کمپنی میں انویسٹمنٹ کروں؟ آپ ظاہر بات ہے کہ آپ فائنینشیل انفارمیشن دیکھیں گے, آپ بیلنس شیٹس دیکھیں گے, آپ انکم اسٹیٹمنٹس نکالیں گے, اور پھر کمپیریزن کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ وچ کمپنی از بیٹر. شوڈ آئی انویسٹ ان لکی سیمنٹ, اور should I invest in Aisha Steel Company, or should I invest in a Mughal Steel Company? Should I invest in اور کون سی آپ کا Gillette, or should I invest in Unilever? Should I invest in Allied Bank, or should I invest in کیا کہیں گے اس کو, آپ کو کوئی کوئی دوسرا بینک, یعنی کہ میزان بینک. اوکے, سو وچ بینک از بیٹر, سم تھنگ لائک دیٹ. سو آپ کس میں انویسٹمنٹ کیسے کریں, تو وہ سب کے لیے بھی آپ فائنینشیل انفارمیشن چیک کریں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چیک کریں گے. سپلائرس, امپلائیز, کسٹمر, صحیح ہے. تو سپلائرز ہو گئے آپ کے, ظاہر بات ہے کہ سپلائی, اب یہ بزنس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو بزنس لیول پہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لانگ ٹرم سپلائر نہیں بنے گا اگر اس کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ چیز سپلائی کر دے اور اس کا پیسہ پتہ چلا کہ آپ نے اس کو سپلائی, اس نے سامان سپلائی کر دیا آپ کے بزنس کو, اور آپ کا بزنس جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر بیٹھ گیا, بینکرپٹ ہو گیا, تو اس جس نے سپلائی کرا ہے سامان, اس کو تو پیسہ رہ گیا, اس کو تو پیسہ پھنس گیا, صحیح ہے نا. تو وہ دیکھ کر سپلائی کرے گا کہ بھائی یہ جس کمپنی میں سپلائی کرنے جا رہا ہوں اپنا سامان, کیا وہ واقعی بزنس چلنے والی ہے بزنس یا نہیں ہے. اوکے, امپلائیز بھی دیکھ سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, چاہے پرائیویٹ کمپنی یا پبلک کمپنی ہے, جو بھی صحیح, اسپیشلی پبلک کمپنی کا تو انفارمیشن پبلک ہوتی ہے, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پبلک کمپنی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, جس میں ہماری پینشن جو کمپنی ہمیں پے کرے گی بعد میں, جس کمپنی میں ہمیں ہماری زیادہ سیلری مل رہی ہے, کہ کمپنی پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اگر پروفیٹیبل نہیں ہے, مستقل لاس میں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میری تو جاب خطرے میں پڑ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ کل جو کمپنی بیٹھ جائے تو میری تو جاب ختم ہو جائے گی, تو میں بھی جاب تلاش کرنا شروع کروں وغیرہ, سم تھنگ لائک دیٹ, صحیح ہے نا. تو امپلائیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اسپیشلی پبلک کمپنی, جو پبلک کمپنی کی انفارمیشن پبلک ہے, اویلیبل ہے, تو وہ تو آرام سے اینول رپورٹ سے دیکھ سکتے ہیں. کسٹمرس, اسپیشلی بزنس کسٹمرس یعنی بزنس ٹو بزنس جو ان کا ڈیلنگ ہو رہی ہے, صحیح ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں ان کی بات نہیں کر رہے کہ آپ امتیاز سپر مارکیٹ گئے اور آپ نے کچھ سامان خریدا, تو آپ معلوم کریں گے پہلے کہ بھائی کمپنی کی فائنینشیل انفارمیشن معلوم کریں گے, نو. اوکے, یہاں بزنس ٹو بزنس کی بات کی جا رہی ہے کسٹمرس کی, صحیح ہے. بزنس ٹو بزنس کسٹمرس ایکچولی اٹس اے مچ بگر سیگمنٹ آف دا بزنس. اوکے, اس لیے کہ ان کی جو بزنس ٹو بزنس ڈیلنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ان کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے. اوکے, لاکھوں کروڑوں میں جا سکتا ہے ایزیلی, صحیح ہے. فار ایگزامپل, جیسے آپ لوگ جو ماجو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو شاید معلوم ہو, جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسپیشلی جو ہمارے ایک نیا کیمپس بن رہا ہے, صحیح ہے نا, اسپیشلی سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے وغیرہ. تو جو نیا کیمپس بن رہا ہے, تو اب وہ سیمنٹ, سریا وغیرہ جو لگ رہا ہے, تو جو ٹھیکیدار جو بنا رہا ہے, رسپانسبل ہے جو بنانے کا, اس نے کسی سے خریدا ہوگا سیمنٹ, کسی سے سریا خریدا ہوگا, صحیح ہے. اب وہ ٹھیکیدار صرف یہیں کا تو نہیں بنا رہا ہے, وہ ملٹیپل جگہوں پر بنا رہا ہوگا. اوکے, وہ ڈیولپر جو ہوگا وہ وغیرہ, وہ ملٹیپل جگہوں پر اس چیز کو یہ انوالومنٹ ہوگی اس چیز کی ریئل اسٹیٹ میں بنانے میں, صحیح ہے. ملٹیپل بلڈنگ بنا رہا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک, اب وہ جو ڈیولپر ہے جو ریئل اسٹیٹ میں انوالو ہے, وہ جس سے سریا خرید رہا ہے, جس سے سیمنٹ خرید رہا ہے, وہ بزنس ٹو بزنس ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جب سیمنٹ خریدے گا, تو وہ سریا خریدے گا یا سیمنٹ خریدے گا, تو وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خریدے گا. اوکے, مالیتیں خریدے گا. تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں بزنس ٹو بزنس کے میں, جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کیش بیسس پہ نہیں ہوتی ہیں, وہ چیک کے بیسس پہ نہیں ہوتی ہیں کہ میں نے کیش دیا اس نے مجھے سامان دیا. اوکے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھار پہ لیا جاتا ہے کہ ابھی سامان دے دیا, پھر 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد پیسہ پیا کیا گیا, پھر دوسرا سامان آیا, اس طرح یعنی کہ چلتا رہتا ہے, ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے وہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھار پہ سامان خریدیں گے, تو جو کسٹمر, اس کو معلوم کرنا ہے کہ میں جس کو سامان بیچ رہا ہوں, جس سے سامان میں خرید رہا ہوں, کسٹمر معلوم کرنا ہے جس سامان خرید رہا ہوں اس میں اگر بعد میں کوئی خرابی ہو جائے اس سامان کے اندر, تو میں اگر وہ جس سے سامان خریدا ہے, جو میرا سپلائر ہے, وہ سپلائر بزنس اس کا رہے گا تو میں سامان واپس کر سکوں گا, صحیح ہے نا. اگر میں سپلائر ہی ختم ہو جائے,
پتہ چلا کہ میں نے سیمنٹ خریدا اور سیمنٹ لو کوالٹی کا ہے, خراب سیمنٹ ہے, یا سریا خراب نکل گیا ہے, یا کچھ اس طرح کوالٹی خراب ہے, کچھ بھی واٹ ایور کچھ مسئلہ ہے اس کے اندر, تو پتہ چلا کہ آج بیچا اور کل کو ختم ہو گئی کمپنی, تو میرا تو مسئلہ ہو جائے گا. میں کس کو واپس کروں گا وہ سامان, کس سے اپنا جا کے سامان واپس کر کے پیسہ نکالوں گا, کمپنی ختم ہو جائے گی. تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسی سامان خریدے گا جس کو اس کو پتہ ہے کہ یہ کمپنی ابھی چلتی رہے گی. تو فائنینشیل انفارمیشن ان سب یوزرس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. تو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹنگ. ہم جو پڑھیں گے اکاؤنٹنگ, ہمارا جو کورس ہے اس میں ہمارا ظاہر بات ہے کہ آپ کو نام ہی پتہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ, تو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ کے سامنے ابھی سلائڈ ہے. So what is financial accounting? It is a very common accounting type of accounting ہے یہ, اور اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ تقریباً ہر کوئی یوز کرتا ہے. اوکے, اس کی انفارمیشن آپ میں ہم جو چیزیں پڑھنا آگے شروع کریں گے ہم دیکھیں گے اس میں ایسیٹس, لائبلٹیز, اور صحیح ہے فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں. فائنینشیل ریسورسز اور ایسیٹس, اوبلیگیشنز آر اور لائبلٹیز, تو ہمارا بیلنس شیٹ میں ہو گیا یہ سارا. ایکٹیویٹیز آف اکنامک اینٹی, ایکٹیویٹیز ہماری کیا ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کے حساب سے ہمارا کیا ریونیو ہوا ہے, کیا ایکسپینس ہوا ہے, تو نیٹ انکم یا نیٹ لاس. اوکے, تو یہ سب فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آئے گا. اوکے, یہ سب ہم کریں گے آگے جا کے, سب چیپٹر 3 سے اسٹارٹ کریں گے یہ سب. So accounting use the term financial position to describe entities, financial resources and obligations, and results of operations to describe financial activities. صحیح ہے, جس میں نے یہ بات کری کہ financial resources are our assets, obligations are our liabilities. تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کے اوپر. یہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی ڈیٹیل میں. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کا نام شاید آپ نے سنا ہو پہلے کبھی. اوکے, نیا نام اس کا ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. تو بیلنس شیٹ کے اندر بس بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس پوائنٹ پہ میرے پاس کتنے ایسیٹس ہیں, یعنی کہ میرے اس تاریخ کو میرے کتنے ایسیٹس ہیں, میرے پاس کتنی چیزیں ہیں, میرے پاس کتنی چیزیں ہیں جو میری اپنی ہیں, اور میرے پاس کتنی لائبلٹیز ہیں, کتنا میں نے ادھار لیا ہوا ہے دوسرے سے, لون لیا ہوا ہے یا مارٹگیج ہے, واٹ ایور. صحیح ہے. اور ریزلٹس آف آپریشنس, ریزلٹس آف آپریشنس ہوتے ہیں آپ کے انکم آپریشن سے رزلٹ کیا نکلیں گے. آپریشن مطلب کہ آپ نے جو کام کر رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں, آپ کا جو بزنس چل رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلا. بھائی اس کا رزلٹ تو نکلے گا آپ کا نیٹ لاس ہو سکتا ہوا ہو. صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو گئے, ریونیو کم ہو گیا تو آپ کا نیٹ لاس ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیٹ پروفٹ ہوا ہو, نیٹ انکم ہوئی ہو, کہ بھائی آپ کا ریونیو زیادہ ہے اور کمائی زیادہ ہوئی ہے لیکن ایکسپینس کم ہے, تو آپ کو فائدہ ہوا ہے, نیٹ انکم ہو گئی آپ کی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ایک تیسرا ہے کہ آپ کا ریونیو اور ایکسپینس ایکول آ گیا. چانس کم ہوتا ہے ویسے, لیکن ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں ریونیو اور ایکسپینس ایکول ہو جائے. اوکے, آپ کا ریونیو اتنا ہی جتنا آپ کا ایکسپینس ہے. اوکے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یعنی کہ آپ کو جو نہ آپ کا نیٹ پروفٹ ہوگا, نیٹ انکم بھی نہیں ہوگی, نیٹ لاس بھی نہیں ہوگا اور نیٹ پروفٹ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ کا زیرو پہ آپ ہوں گے, آپ کا ریونیو اتنا ہی جتنا ایکسپینس ہے, تو مائنس ہو جائے ایک دوسرے سے, تو آپ کا نیٹ پروفٹ بھی نہیں ہوا, نیٹ لاس بھی نہیں ہوا. صحیح ہے, کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. اوکے, تو اس کو ہم فائنینشیل پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیلنس شیٹ ہو گئی. ریزلٹس آف آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہم دونوں چیزیں بنائیں گے انشاءاللہ اب سے کوئی تقریباً 2 ہفتے بعد. اوکے, پھر تو یہ آپ کی جنرل پرپز اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے, اس لیے کہ اس کو تقریباً ہر کوئی یوز کرتا ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو. صحیح ہے, اس کو چاہے آپ کا جیسے ہم نے جو یوزرس کی ہم نے بات کری, جتنے یوزرس میں نے یہاں پہ 10 کی لسٹ لی ہوئی ہے آپ کو, مینیجر ہو, اونر ہو, گورنمنٹ ہو, امپلائیز ہو, انویسٹر ہو, واٹ ایور, یہ سب یوز کرتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن. اوکے, اس لیے وہی چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اوکے, تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ از ویری بیسک اکاؤنٹنگ جو ہے یہ جاننا ضروری ہوتی ہے ہر کسی کو, اسی وجہ سے. پھر آپ کیا آتی ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جیسے ہم نام سمجھ لیں مینجمنٹ کے لیے یہ صرف. اوکے, کچھ لوگ کبھی کبھی اس کا نام ہوتا ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, کبھی اس کا نام ہوتا ہے صرف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اوکے, ذرا سا ڈفرینس ہے دونوں میں, لیکن ابھی ہم اس کو چاہیے, ہمارا کورس اس کے اوپر نہیں ہے تو میں اس کے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا.
تو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو BBAP والے ہیں شاید وہ پڑھیں گے اس کو، آگے اس کا کورس الگ سے ہے تو وہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. تو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ جیسے میں نام سب سمجھ جائیں مینجمنٹ کے لیے ہے. اس کو باہر کا جو انویسٹر ہے شیئر ہولڈر ہے وہ نہیں دیکھے گا اس کی انفارمیشن. صحیح ہے نا. اگر ہم پیچھے جائیں لسٹ میں دیکھیں اپنے تو جو ہماری لسٹ ہے یوزرس کی اس میں جو ہم دیکھیں مینیجرز جو ہیں مینیجرز کو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ دیکھیں گے. مینیجرز جو ہیں وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ بھی دیکھے گا. مینیجرز جو ہیں وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی دیکھے گا. اونر آف دا بزنس اب وہ اونر کون ہے؟ اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو پرائیویٹ کمپنی میں جو اونر ہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی دیکھے گا اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ بھی دیکھے گا. اگر پبلک کمپنی ہے تو پبلک کمپنی میں جیسے میں نے کہا اونر ہوتا ہے شیئر ہولڈر. شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھے گا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن, وہ صرف فائنینشیل اکاؤنٹنگ دیکھے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کا جیسے بینکس ہو گئے, یہ گورنمنٹ ہو گئی, تو بینک گورنمنٹ جو ہیں یہ آپ کے صرف فائنینشیل اکاؤنٹنگ دیکھیں گے, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن نہیں دیکھیں گے. اوکے, انلیس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لا آپ کا کوئی کورٹ سے کوئی وہ لے کر آ جائے, حکم نامہ لے کر آ جائے, تو پھر آپ کو دکھانا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے, ورنہ تو ویسے وہ آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن دیکھیں گے وہ. اس کے علاوہ آپ کا سپلائر ہو گئے, امپلائیز ہو گئے, کسٹمرز ہو گئے, یہ سب بھی جو ہیں یہ آپ کے صرف فائنینشیل اکاؤنٹنگ دیکھیں گے. اوکے, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے, وہ اویلیبل نہیں ہوتی. پبلک کمپنی کی جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, پبلک کمپنی کی بھی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ رکھی جاتی ہے, اندرونی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ باہر ریویل نہیں کی جاتی ہے, باہر نہیں دکھائی جاتی ہے. اوکے, سو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں مینجمنٹ یعنی کہ جو آپریشن جو چل رہا ہے اس کو وہ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح کتنا پیسہ خرچ ہوا, کہاں خرچ ہوا. اوکے, فار ایگزامپل آپ کی مینوفیکچرنگ, اکثر مینوفیکچرنگ بزنس میں ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل صحیح ہے, اب مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے بھائی ہم نے کتنے کا خریدا وہ سامان اور ہم کتنے کا بیچ رہے ہیں. اوکے, کتنے کا ہم نے بنایا اس کو. اب جو مینوفیکچرنگ ہے, آپ فار ایگزامپل آپ کا یہ جیسے لے رکھ لیں یہ آپ کا بیڈ بنانے کا, بستر بنانے کا. صحیح ہے, تو بستر بنانے کا آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ ہم نے کتنے کا خریدا, لکڑی, کیلیں, اسکروز, لوہا, اس کا جو صحیح ہے اس کا آپ کا اس کا فوم وغیرہ جو ہے. صحیح ہے, تو وہ کتنے کا خریدا ہم نے را مٹیریل. پھر ہم نے اس کو بنانے میں کتنا ہمارا اس کا لیبر کتنی لگی. صحیح ہے, وہ سب دیکھی جائے گی, لیبر کا پیسہ کتنا لگا ہمارے. اس کے علاوہ اس میں دیکھا جائے گا کہ پھر را مٹیریل, لیبر, اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ پھر ہم نے جب اس کو بنا کے ختم کر دیا تو پھر اس کے بعد فنش گڈس ہو گئے, اس میں ہمارا کتنا دیکھا جائے گا, کتنا ہمارا ویسٹیج ہوا, کتنا ہمارا ویسٹ پروڈکٹ نکلا. اوکے, تو وہ سب ٹریک کرا جاتا ہے اس کے اندر کہ اب مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر. صحیح ہے, اس کے علاوہ اس میں دیکھیں مینجمنٹ میں کہ ہاؤ ٹو ویریئنس انالیسس کی جائے گی. صحیح ہے, کہ ویریئنس انالیسس ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس میں ہم نے کیا سوچا تھا, کتنا پیسہ خرچ ہوگا, اور ایکچوئل میں کتنا پیسہ خرچ ہوا. بجٹ میں کتنا پیسہ ہم نے سوچا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوگا, اور ایکچوئل میں کتنا پیسہ خرچ ہوا. تو یہ ڈفرینس اگر آتا ہے اماؤنٹ میں تو کیوں ہوا ڈفرینس, کیسے. صحیح ہے, اگر فار ایگزامپل ہم نے سوچا تھا کہ لیبر ہمیں لگے گا 100 روپے پر آور کے حساب سے لیبر لگے گی, اور ہمارا خرچ ہوا 150 روپے پر آور, تو کیوں, وائی. اوکے, ڈفرینس کیوں ہے پیدا. اوکے, ویسٹیج اگر ہوا ہے تو کیوں ویسٹیج ہوا ہے, اس کے کیوں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں. کیا ہمارے امپلائیز جو تھے, جو ہمارے کاریگر تھا وہ کیا نیا کاریگر تھا, نیا بندہ تھا, اس کو معلوم نہیں تھا, اناڑی تھا کیا, واٹ ایور. صحیح ہے نا, اس لیے ویسٹ ہوا, بہت زیادہ ویسٹیج ہوا, یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں بیکار ہو گئیں, ہمارا مٹیریل بیکار ہو گیا. صحیح ہے نا, اس لیے کہ ہر مٹیریل جو آپ خرید رہے ہیں وہ اس سے پیسہ لگ رہا ہے نا, اگر وہ بیکار ہو جائے, اگر فار ایگزامپل کپڑا کاٹنے میں غلط کپڑا کٹ جائے تو وہ کپڑا بیکار ہو گیا, ضائع ہو گیا, وہ تو پیسہ ضائع ہو گیا, پھر دوبارہ کپڑا لانا پڑے گا, دوبارہ کاٹنا پڑے گا. صحیح ہے نا, تو ٹائم بھی لگے گا, اس میں ضائع ہوگا, اور مٹیریل بھی ضائع ہو جائے گا. اوکے, تو وہ سب یہ سب ٹریک کیا جاتا ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر. اوکے, تاکہ اسی کے حساب سے پھر آپ مینیجر جو ہوتا ہے وہ فیصلہ لیتا ہے بھائی کہ بھائی اگر اناڑی ہیں تو بھائی کس طرح ٹریننگ دی جائے. کیا ہم نے ٹریننگ دے کر بھی وہ غلطیاں کر رہا ہے تو بھائی اس کو نکال دو, اس بندے کو, اس کو آتا ہی نہیں ہے کام کرنا. اگر ہم نے ٹریننگ نہیں دی ہے یا کم ٹریننگ دی ہے تو ٹریننگ کا اوقات بڑھائے جائیں, ٹریننگ اور دی جائے. اوکے,
مٹیریل خراب تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے مٹیریل ہی خراب ہو، ہم نے 3rd کلاس کا مٹیریل لیا ہوا ہے، فوراً پھٹ جاتا ہے، صحیح طرح سے کٹتا نہیں ہے، صحیح طرح سے صحیح ہے، تو مٹیریل کس طرح سے لیا ہوا ہے ہم نے. یہ سب چیزیں جو انفارمیشن ہے، یہ سب جو فیصلے لیے جائیں گے مینیجریل ڈیسیشنس، وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اس کو مدد کرتی ہے اس کو اس فیصلے کو کرنے میں. لیکن اس کی انفارمیشن جو ہوتی ہے، اس کی جو رپورٹس ہوں گی وہ باہر اویلیبل نہیں ہوں گی، یہ اندرونی کمپنی کی اندرونی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے ٹیکس اکاؤنٹنگ. ٹیکس اکاؤنٹنگ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے نام کہتی ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکس مطلب ہے اس کو، سو ٹیکس سے ہیلپ کرتی ہے بنانے میں. اب بولیں گے ٹیکس اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ڈفرینس کیا ہے؟ پھر ٹیکس اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ذرا ڈفرینس پیدا ہوتا ہے. اس کا اصل جو ڈفرینس، جو بڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے کیش بیسس پر، صحیح ہے، اور جو ہے اکاؤنٹنگ جو ہماری فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکروول بیسس پہ. میرے خیال سے یہ ہمارا ابھی آگے آئے گا یہ چیزیں. اوکے، اس میں ڈفرینس ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اس میں ڈفرینس مطلب ابھی جو نئے لوگ ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں پائیں گے مطلب کیا ہے اس کا. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹیکس اکاؤنٹنگ اندر، اس لیے کہ ہمارا کورس نہیں ہے. جو بی بی اے پی وغیرہ ہیں، شاید ایم بی اے وغیرہ جو ہوں وہ شاید بعد میں ان کا کورس وہ لینا چاہیں تو اس کو ٹیکس اکاؤنٹنگ کا الگ سے کورس ہے ہمارا اویلیبل، تو وہ لے سکتے ہیں. تو ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیش بیسس پہ ہوتی ہے کہ کیش بیسس پہ جتنا کیش آیا ہے، جتنا کیش گیا ہے، اس کو آپ کو ریکارڈ کرنا ہے کہ اتنا میرا پاس کمائی ہوئی ہے، اتنا میرا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا کیش آیا، اتنا کیش گیا. اوکے، لیکن جو ہم اکاؤنٹنگ ہم پڑھیں گے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہم پڑھیں گے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ صرف کیش بیسس پہ نہیں چلتی ہے، اس میں ایکروول بیسس آتا ہے. ایکروول بیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے آئے گا ویسے، یہ آگے آئے گا ویسے کیش بیسس اور ایکروول بیسس. تو کیش بیس ایکروول بیسس ہوتا ہے، مطلب ایکروول بیسس ہوتی ہے کہ ادھار پہ کچھ چیز آپ نے لی ہے، اگر یعنی کہ آپ نے کیش نہیں پے کرا ہے، آپ نے ادھار پہ چیز خریدی ہے یا ادھار پہ چیز بیچی ہے، آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کرنا پڑے گا. آپ نے کیش آگے پیچھے نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، آپ نے ادھار پہ چیز خریدی ہے، ادھار پہ چیز بیچی ہے، کوئی کیش نہیں آگے پیچھے ہوا. لیکن ٹیکس اکاؤنٹنگ اس کو نہیں مانے گی، لیکن فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتی ہے کہ نہیں، ہو گئی ٹرانزیکشن، ہو گئی ہے، آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. اوکے، تو ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر. اوکے، تو اس سے کافی اور بھی ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. آپ ضرورت ہے کہ میں ٹیکس اکاؤنٹنگ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، وہ آگے آپ ٹیکس اکاؤنٹنگ کے کورس میں پڑھیے گا جن کا جو لینا چاہیں اس کورس کو. تو اس کے علاوہ بھی ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. ڈپریسیشن جو ہم پڑھیں گے بعد میں، ڈپریسیشن کس طرح ہوتا ہے، کس طرح اس کے رولز کیا ہیں وہ ہم، اور اس میں میتھڈس جو ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈپریسیشن ہوتی ہیں، اس میں میتھڈس پہ ڈفرینسز پیدا کرتی ہے. ٹیکس اکاؤنٹنگ ایک میتھڈ کو مانتی ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ دوسرے میتھڈ کو مانتی ہے، تو اس سے ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے کیلکولیشن کے اندر. تو اس لیے ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہے ڈفرینس پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ٹیکس اکاؤنٹنگ جو ہے اس لیے ایک الگ سے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. کچھ کمپنیز کے اندر اتنا ڈفرینس پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس اکاؤنٹنگ کے لیے الگ سے ان کی کیا کہیں گے لیجرز ہوتے ہیں، الگ سے ان کی کتاب ہوتی ہے، صحیح ہے، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے لیے ان کی الگ سے کتاب ہوتی ہے. 2 ڈفرینٹ ریکارڈز ہوتے ہیں. اوکے، ان کو دونوں کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے ان کو، لیکن الگ سے دونوں ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کی میتھڈس ڈفرینٹ، ان کی پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ٹیکس اکاؤنٹنگ. زیادہ ہے کہ پرائمری یوزرس کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر آپ کے آ گئے ایف پی آر آ گیا، ایف پی آر سب سے زیادہ پرائمری یوزر ہوگا اس کا. اس کے علاوہ میرے خیال سے مینیجر بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، اونر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کریڈیٹر وغیرہ کو معلوم، بینک کو ٹیکس اکاؤنٹنگ سے مطلب نہیں ہوتا، بینک کو معلوم مطلب نہیں ہے، کریڈیٹر کو مطلب نہیں ہے، کسٹمر کو مطلب نہیں ہے، سپلائر کو مطلب نہیں ہے ٹیکس اکاؤنٹنگ سے. اوکے، سو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے دیر آر سم رولس ریگولیشنس. صحیح ہے، ہم جو پڑھیں گے کچھ رولس ریگولیشنس ہم دیکھیں گے، لیکن زیادہ تر جو رولس ریگولیشنس ہوتے ہیں وہ آپ کو فائنینشیل رپورٹنگ، ہمارا ایک کورس ہے فائنینشیل رپورٹنگ ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ کا، اس کے اندر آپ پڑھیں گے. صحیح ہے، وہ آپ سب کے لیے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جو لوگ وہ لینا چاہیں وہ کورس وہ آگے دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی جو بزنس سائٹ پر ہیں یا فائنینس میں ان جو آگے اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. جو جیسے کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ کورس نہیں ہے، تو دے ول ناٹ ٹیک دیٹ.
تو ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ کورس کے اندر آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے بارے میں جو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کو. ہم جو پڑھیں گے اکاؤنٹنگ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے وہ بھی رولز ریگولیشنز اسی سے آ رہے ہیں, بیسک رولز ریگولیشنز, صحیح ہے. لیکن دوز بیسک رولز ریگولیشنز آر سیم آل اوور دی ورلڈ, صحیح ہے. اینڈ جو رولز ریگولیشنز ہیں دے آر فالوڈ بائی پبلک کمپنیز, دے آر فالوڈ بائی پرائیویٹ کمپنیز. چاہے پبلک کمپنی ہو پرائیویٹ کمپنی ہو, ہر کسی کو, چاہے وہ کمپنی نہ ہو, چاہے وہ پارٹنرشپ ہو, چاہے وہ سول پروپرائٹر ہو, صحیح ہے نا. سول پروپرائٹرشپس ہوتی ہیں جو ایک کمپنی کا بزنس, ایک بندے کا بزنس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو سول پروپرائٹرشپ جو ایک بندے کا بزنس ہے, دکان والے ہو گئے یا واٹ ایور, صحیح ہے. پارٹنرشپس جس میں 2 3 یا 10 لوگ بندے مل کے کام کر رہے ہیں, پارٹنرشپس, یا پبلک کمپنیز یا پرائیویٹ کمپنیز, چاہے جیسے بھی ہو, پرائیویٹ کمپنی ہو, پارٹنرشپ ہو, سول پروپرائٹرشپ ہو, ان سب کو یہ اکاؤنٹنگ رول فالو کرنے ہیں جو اکاؤنٹنگ رول ہم پڑھیں گے, صحیح ہے. ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ میں جو رولز ہوتے ہیں اس میں کچھ رولز پبلک کمپنیز کو فالو کرنے ہیں, کچھ نہیں کرنے ہیں وغیرہ, اوکے. تو وہ تو ہم پڑھیں گے نہیں یہاں پر. جو ہم اکاؤنٹنگ رولز پڑھیں گے وہ آ رہے ہیں IFRS سے. IFRS مطلب ہے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس, اوکے. پوری دنیا میں اب گلوبلائزیشن کہہ لیں یا جو بھی وجہ سے, اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کمپنیز جو ہیں, چاہے پاکستانی کمپنیز بھی اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں, اوکے. جیسے ہمارا لکی سیمنٹ فار ایگزامپل ہے, اٹس این انٹرنیشنل کمپنی, صحیح نا. یہ مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, UAE میں ہیں, افریقہ میں بھی ہیں, اوکے. گل احمد جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل کمپنی ہے, اوکے. تو دیر آر کوائٹ اے فیو کمپنیز, پاکستانی کمپنیز بھی کچھ کافی ایسی ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, اوکے. اس کا ظاہر سی بات پتہ ہی ہے کہ ہم بہت امریکن کمپنیز ہیں, یوروپین کمپنیز جو باہر کی ہماری MNCs ہیں جو یہاں پر بھی ہیں, جن کی برانچز, صحیح ہے. تو جو کمپنیز آل اوور ورلڈ ہیں, اب مسئلہ پہلے کیا تھا کہ پہلے ہر کنٹری جو تھا, ہر ملک جو تھا, وہ اپنے اپنے اکاؤنٹنگ رولس فالو کر رہا تھا. اس سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جو کمپنیز جو پوری دنیا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں ان کو اکاؤنٹنگ انفارمیشن کو کمپیئر کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ بھائی پاکستان میں ہماری نیٹ انکم یہ آئی ہے اور UK میں ہماری نیٹ انکم یہ آئی ہے. تو اگر مسئلہ ہے کہ اگر دونوں کنٹریز جو ہیں ان کے اکاؤنٹنگ رولز ڈفرینٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کمپیئر کرنا مشکل ہے, انکم اسٹیٹمنٹ کو کمپیئر کرنا مشکل ہے. پتہ نہیں کہ جو ایک UK کہہ رہا ہے کہ نیٹ انکم جو آئی ہے وہ نیٹ انکم اسی طریقے سے آئی ہے جس طریقے سے پاکستان نے فالو کرا ہے, پاکستان نے بھی صحیح ہے کرا ہے اس چیز کو, اس کو کمپیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح کی بات ہے جیسے میچ کھیلنا, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. اب اگر کرکٹ کے میچ میں اگر ویسٹ انڈیز اگر اس کے اپنے رول بنا لے, اپنے ویسٹ انڈیز ہم اپنے رول سے کھیلیں گے, اوکے, اور پاکستان اپنے رول سے کھیلے, تو مشکل ماننا ہو جائے گا بھائی. فار ایگزامپل کہ وائٹ بال جو ہے, وائٹ بال کب ہوئی, اب کسی کا رول کچھ اور ہے, ویسٹ انڈیز کا رول کچھ اور کر دیا اور پاکستان اپنے کچھ رول سے کھیل رہا ہے, تو وائٹ بال کب مانی جائے, نو بال کب مانی جائے, فار ایگزامپل, صحیح ہے. کہ LBW کب ہوتا ہے. اگر ہر کوئی اپنے رول سے کھیلنے لگ جائے گا تو پھر میچ ہونا ہی مشکل ہو جائے گا, پھر تو آپ میچ ہی نہیں کر سکتے, صحیح ہے نا. اس لیے کہ ایوری از فالوئنگ ڈفرنٹ رولس, یو کین ناٹ کمپیئر. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان از پلئنگ بیٹر دین ویسٹ انڈیز, بیکاز ویل مے بی ویسٹ انڈیز پلئنگ بیٹر دین پاکستان بٹ دے آر فالوئنگ دیئر اون رولس. آپ پھر کمپیئر نہیں کر سکتے اس چیز کو. لیکن کمپیریزن کرنے کے لیے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے بہتر کر رہی ہے, خراب کر رہی ہے, ایک کنٹری کے اندر یا انٹرنیشنلی یا نیشنلی یا ایک ہی انڈسٹری میں دو کمپنیز کا کمپیئر اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ دونوں ایک ہی رول سے کھیل رہے ہوں. تو اس لیے اب پوری دنیا میں ہر کمپنی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایک ہی رول بنایا جا رہا ہے اکاؤنٹنگ کا, ایک ہی رولز ریگولیشن بن رہے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس IFRS, ٹھیک ہے. تاکہ آپ کمپیئر کرنا آسان رہے. چاہے آپ زمبابوے سے کوئی کمپنی اٹھا کے آپ دیکھیں اور آپ پاکستانی کمپنی اٹھا کر دیکھیں, آپ دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں بھائی دونوں کی رولز ریگولیشن سیم ہیں دونوں کے, ٹھیک ہے. ہاں, ایک جو G7 کنٹری ہے, صحیح ہے نا, G7 کنٹری آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جو 7 بڑے کنٹریز جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز جو ہیں, جرمنی, جاپان, امریکہ, کینیڈا, اٹلی, UK, صحیح ہے. تو جو 7 بڑے G7 جو کنٹریز ہیں اس میں ایک جو کنٹری ہے وہ IFRS کو فالو نہیں کرتا ہے, اوکے. وہ آپ کا ہے امریکہ.
America does not follow IFRS. Okay, America has their own rules. اب مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب ہم بھی اب پڑھیں گے، میں نے جیسے پہلے کہا ہم بھی پڑھیں گے امریکن کتاب سے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کچھ اور ہی رولس پڑھیں گے، ہم IFRS نہیں پڑھیں گے. ہم جو پڑھیں گے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے رولس، کیونکہ ہمارا بیسک اکاؤنٹنگ ہے، بیسک اکاؤنٹنگ کے رولس آر سیم ایوری ویئر. اوکے، بیسک اکاؤنٹنگ رولس سیم ہے، چاہے وہ امریکن کتاب سے پڑھیں چاہے برٹش کتاب سے پڑھیں، صحیح، چاہے آپ پاکستانی کتاب سے پڑھیں، چاہے آپ جاپانیز کتاب سے پڑھیں، چاہے آپ ساؤتھ افریقن کتاب سے پڑھیں. دے آر سیم آل اوور دی ورلڈ. جرنل انٹری ہر جگہ سے ایک جیسے بنتی ہے، شاید ان کے ورڈس ڈفرینٹ ہوں، ٹرمز ڈفرینٹ استعمال کر رہے ہوں، لیکن کام ایک ہی طرح سے ہوگا، صحیح ہے نا. اینڈ رزلٹ سیم ہی نکلے گا. بیلنس شیٹ ایک ہی طریقے سے بنے گی، انکم اسٹیٹمنٹ ایک ہی طریقے سے بنے گی. اوکے، چاہے آپ IFRS لے لیں چاہے آپ امریکن سسٹم لے لیں. اوکے، تو اس لیے فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سیم ہے. ہاں IFRS جو آپ زیادہ ڈیٹیل میں جب میں بات کری پڑھیں گے وہ پڑھتے ہیں آپ ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ میں. ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ میں جو آپ پڑھیں گے وہ IFRS ہوگا، صحیح ہے. اس میں آپ امریکن کتاب سے نہیں پڑھ سکتے، وہ امریکن میں رولس ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا وہ ہر کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہ تو صحیح بات ہے کہ جو لوگ وہ کورس لیں گے وہ الیکٹیو کورس ہے ٹائپ، فائنینشیل رپورٹنگ BBAP جو فائنینس کے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ان کے لیے وہ کورس ہے. پاکستان میں جو رولس اکاؤنٹنگ رولس فالو کرنے ہیں، کون دیکھ رہا ہے بھائی کہ آپ رولس اکاؤنٹنگ کے رول کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کو دیکھنا پڑے گا نا، کسی کو تو رسپانسبل بنایا جائے گا ملک کے اندر. تو وہ آپ کے پاس دو آپ کی یہ آرگنائزیشنز ہیں. ایک آپ کی آرگنائزیشن جیسے میں نے پہلے کہا SECP ہے، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کا نام پہلے بھی آیا ہے، صحیح ہے نا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کمپنی، جیسے میں نے کہا کارپوریٹ پولیس ہے، کمپنی لیول پہ جو پولیس ہے کہ بھائی لا جو بنا ہوا ہے اس کو فالو کرا نہیں جا رہا ہے، اس کو SECP چیک کرتی ہے اس کو. اوکے، اس کے علاوہ بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں، اس کے علاوہ ICAP ہے اور وغیرہ ہم آگے پڑھیں گے. تو SECP جو رسپانسبل ہے کہ بھائی جو فائنینشیل انفارمیشن آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جو آپ بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں، جو انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جا رہی ہے، وہ آپ کی بائی لا جو ہے وہ IFRS کو فالو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. IFRS کو فالو کریں گے آپ، تو SECP اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بورڈ ہے. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بورڈ جو ہے یہ IFRS بناتا ہے، صحیح ہے نا. IASB جو ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بورڈ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس بناتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے IASB کا وہ ہے لندن انگلینڈ میں، صحیح ہے. تو IASB جو ہے وہ پوری دنیا کے اس میں ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور وہ اکاؤنٹنگ اور کمپنی اکنامک سمجھ لیں ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح اکاؤنٹنگ کی جو رولس ہیں اس کو کس طرح بنایا جائے. اوکے، اور جو IFRS ہے اس کے رولس مستقل چینج ہوتے رہتے ہیں. اوکے، جو ہم لوگ پڑھیں گے اکاؤنٹنگ کے رولس جو بہت ہی بیسک اکاؤنٹنگ رولس ہیں وہ چینج نہیں ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ پچھلے 50 سال پورے پرانی کتاب بھی آپ لے لیں تو وہی کتاب میں جرنل انٹری ویسی بنی ہوئی ہوگی، اور آس پاس انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ اسی طرح بنی ہوئی ہوگی، صحیح ہے. لیکن IFRS جو ہے وہ مستقل رولس آس پاس چینج ہوتے رہتے ہیں. اوکے، IFRS 15 IFRS 16 17 اور 20 وہ مستقل ان میں کچھ چینج ہوتا رہتا ہے آگے پیچھے کہ بھائی اس طرح سے کریں اس کو اس طرح کریں، تو پچھلے سال اگلے سال اس طرح کچھ چیز آتی رہتی ہیں آتی جاتی رہتی ہیں اس میں. تو IASB جو ہے وہ اس چیز کی رسپانسبل آرگنائزیشن ہے، وہ اس سب کو دیکھتی رہتی ہے. SECP وغیرہ یہ سب جو ہے یہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. SECP اس کی آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، اس کے SECP کی ویب سائٹ کا بھی دیا ہوا ہے، SECP ویب سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے گورنمنٹ ایجنسی ہے یہ، اور اس کی یہ پبلک کمپنیز وغیرہ کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے کہ یہ رولس کو فالو کر رہے ہوں، صحیح ہے. اور IASB جو بھی ہے رولس نکالتی ہے، SECP اس کو دیکھتی ہے کہ کب اس کو رکھا جائے، کب اس رولس کو ہم فالو کریں، صحیح ہے. کچھ بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ دوسرے ملکوں سے ذرا پیچھے ہے، تو ہم اکاؤنٹنگ کے رولس کو ہم فوری طور پر نہیں لیتے ہیں. ہم تھوڑا سا اکاؤنٹنگ رول جب بند تو گیا ہے لیکن ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس کو یہاں لگانے کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ کچھ مشکلات ہیں، کچھ ہماری اکانومی کے کچھ مسئلات ہیں، مسائل ہیں وغیرہ. تو اس لیے تو کب اڈاپٹ کیا جائے ان رولس کو، کب لگایا جائے ان رولس کو، تو SECP اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے.
اس کے علاوہ SEC میں بات کر چکا ہوں، فائنینس اسٹیٹمنٹس وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جو رولس ریگولیشنز ان کو فالو کر رہے ہوں. اگر SCP کوئی کمپنی نہیں فالو کر رہی ہے تو SCP سے کمپلین کی جا سکتی ہے، اور SCP جو ہے پھر وہ لیگل ایکشن لیتی ہے اس کمپنی کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جیسے جو مینیجر کے خلاف جو کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. SCP جو ہے وہ IFRS کو فالو کرنے کی کوشش کرواتی ہے کہ بھائی IFRS جو بن گیا ہے، جو رولز بن گئے ہیں اس کے مطابق کام کیا جائے. ٹھیک ہے. IASB کی میں بات کر چکا ہوں. IASB از دا ون ہو ایشوز انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، اور یہ جو ہے ان کی اصل رسپانسبلٹی ہے IASB کے کہ یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو پوری دنیا میں فالو کرا جائے. یہ لندن UK میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں ان کے پروفیشنلز جو ہوتے ہیں پوری دنیا سے پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں جو کام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا رولز بنائے جائیں، کس طرح بنائے جائیں، رولز جو بنے ہوئے ان میں کس طرح چینجز کی جائیں. صحیح ہے. مینی کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ آر فالوئنگ IFRS. یورپین یونین میں ہوں، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، مڈل ایسٹ کنٹریز، افریقن کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز، ایشین کنٹریز. صحیح ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز وغیرہ، یہ سب اکثر ممالک جو ہیں، زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ IFRS کو فالو کرنے لگ گئے ہیں یا کرنے والے ہیں. صحیح ہے. جیسے میں نے کہا صرف امریکہ جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ IFRS جو ہے وہ اس میں فراڈ کرنا آسان ہے. اس میں اس لیے کہ جو امریکن جو اکاؤنٹنگ رولز ہیں وہ بہت ہی لائن بائی لائن رول ہے. وہ ہر چیز کا آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا ہے. IFRS جو ہے وہ اس طرح نہیں. IFRS کہتا ہے کہ بھائی آپ کو بتایا تھا کہ بھائی مقصد کیا ہے. صحیح ہے. اب مقصد کس طرح آپ کو اچیو کرنا ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے وہ. صحیح ہے. تو IFRS میں تھوڑا سا ایک طرح سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ذرا سا فلیکسیبلٹی ہے، جبکہ اکاؤنٹنگ میں جو امریکن میتھڈ ہے، امریکن جو اکاؤنٹنگ رولز ہیں ان میں فلیکسیبلٹی نہیں دی گئی ہے. اس میں بالکل ریجڈ ہے، وہ کافی ریجڈ ہے اس میں ہے وہ. لیکن دونوں میں اب یہ ظاہر بات ہے کہ کتنی کمپنیز، امریکن کمپنیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں اگر ڈفرینٹ رولز رکھے جائیں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی ان کمپنیز کے لیے. تو امریکہ جو ہے وہ ان کمپنیز کو بھی الاؤ کرتا ہے کہ دے ایکسیپٹ IFRS. امریکن اتھارٹیز جو ہے IFRS ایکسیپٹ کرتی ہیں ان کمپنیز کے لیے جو امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہیں. صحیح ہے. تو فار ایگزامپل آپ کی جیسے آپ کا یہ اوریکل ہو گیا. صحیح ہے نا. اب اوریکل پوری دنیا میں ہے. صحیح ہے. تو یا فیس بک ہو گئی، اوریکل ہو گیا، گوگل ہو گیا، پوری دنیا میں ہیں، لیکن امریکن کمپنیز بھی ہیں. صحیح ہے. اور یہ دوسری جگہوں پر بھی ہیں. تو اگر یہ کوئی ایسی چیز انفارمیشن ان کی ہے تو یہ الاؤ کیا جائے گا. امریکن اس کو دیکھ لے گا، امریکن اتھارٹیز ایکسیپٹ کر لیں گی فائنینشیل انفارمیشن کو کہ ہاں بھائی صحیح ہے، آپ نے بیلنس شیٹ اگر IFRS سے بنائی ہے تو صحیح ہے، ہم مانتے ہیں. اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ کمپنیز. صحیح ہے. تو پوری دنیا IFRS کو فالو کر رہی ہے، تو پھر وہ اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے امریکن اتھارٹیز. پاکستان میں اکاؤنٹنگ آرگنائزیشنس کون سی ہیں؟ ICAP ہے ہمارے پاس. ICAP آپ کو کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا شاید. ICAP جو ہے وہ CAs کی آرگنائزیشن ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی آرگنائزیشن ہے. صحیح ہے. اینڈ دے آر مچ آف کورس دے آر مچ انوالوڈ ان IFRS اور اکاؤنٹنگ رولس، فائنینشیل اکاؤنٹنگ وغیرہ سے. صحیح ہے. اور ان کا بیسیکلی اکاؤنٹنگ کس طرح چلانی ہے، اکاؤنٹنگ کے رولس کیا ہونے چاہیے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ IFRS وغیرہ کیا ہونے چاہیے وغیرہ. تو ICAP اس چیز کو سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی صحیح بات ہے، اور نئے ممبرس کو بھی لے کر آتے ہیں، لوگوں کو CA کی ڈیزگنیشن بھی پرووائڈ دیتے ہیں. اور دے کنڈکٹ اکاؤنٹنگ ریسرچ. دے ورک ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان. They work with SECP, they work with FBR, they work with the International Accounting Standards Board میں بھی ہمارے پاکستانی لوگ بیٹھ چکے ہیں. اگر ابھی نہ بھی ہوں تو بیٹھ چکے ہیں پہلے. ان کو وہ سجیشنس دیتے ہیں، ریکمنڈیشنس دیتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے، کس طرح کیا جائے. اوکے. پوری دنیا سے IFRS جو ہے وہ کیونکہ اس میں پاکستان از اے ممبر، تو پاکستان سے بھی وہ ریکمنڈیشن مانگی جاتی ہے کہ بھائی ہم یہ سوچ رہے ہیں کرنے کا. پھر ان ممبر سے اس پہ ریکمنڈیشن لی جاتی ہے. تو پاکستان بھی اس میں جو CAs وغیرہ ہیں، ICAP جو ہے وہ اس میں ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی ہیپننگ، واٹ شوڈ دس، یعنی کہ یہ چیز کس طرح ہونی چاہیے.
اس کے علاوہ آپ کا ہے آئی سی میپ. آئی سی میپ جو ہے وہ آپ کی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے لیے ہے. جیسے میں نے بات کری مینجمنٹ اکاؤنٹنگ از اے ڈفرنٹ اکاؤنٹ ٹائپ آف اکاؤنٹنگ, اور اس میں جو ہے اس کا الگ سے آرگنائزیشن ہے ان کی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس. اور بیسیکلی ان کا زیادہ فوکس ہے مطلب مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کس طرح اس کی ریکارڈنگ کی جائے, کس طرح اس کو ایک تو وہی بات آتی ہے آئیڈینٹیفائی کریں کیا چیز ریکارڈ کریں, کیسے ریکارڈ کریں, میجرمنٹ کیسے کریں اس کی, صحیح ہے, اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کیسے کریں مینیجرس میں, ٹھیک ہے. ان کا بھی اکاؤنٹنگ ریسرچ وغیرہ اور یہ سب بھی منسٹری وغیرہ سب گورنمنٹ سے مل کر کام کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریکارڈ دیز تھنگس ان اے بیٹر فارمیٹ, صحیح نا, کس طرح اس کو بہتری لائی جائے کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر. اس کے علاوہ ہمارا ہے اے سی سی اے, شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو, شاید آپ کے کچھ دوست وغیرہ اگر آپ خود کبھی انوالو نہیں ہو بھی ہوئے تو آپ نے شاید کوئی آپ کے جاننے والے میں سے کسی نے کبھی اے سی سی اے وغیرہ کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں, تو کبھی نام سنا ہو اے سی سی اے کا. اے سی سی اے جو ہیں یہ آپ کا برٹش ڈیزگنیشن ہے اکاؤنٹنگ کی, ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, اینڈ اٹس آف کورس برٹش ہے تو یہ ہیڈ کوارٹرڈ ان لنڈن یو کے ہے. اور آئی کیپ جو ہے وہ صرف پاکستانی ہے, اے سی سی اے جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, آل اوور دی ورلڈ تقریباً اس کو مانا جاتا ہے, صحیح ہے. کینیڈا, یو ایس, یورپ میں, صحیح ہے, مڈل ایسٹ میں ہر جگہ اے سی سی اے مانے جاتے ہیں. اے سی سی اے جو ہوتا ہے وہ جو پاکستانی بھی اے سی سی اے کر لے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کسی ملک میں جا سکتا ہے, اور اس کی بیسس پہ اس کو وہاں پہ وہ اے سی سی اے مانا جائے گا, صحیح ہے نا. آئی کیپ جو ہے اگر کوئی پاکستانی سی اے ہے آئی کیپ کرا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک میں جائے تو اس کو نہ مانا جائے, اوکے, انلیس کہ ان کا کوئی ایم او یو سائن ہوا ہوا تو الگ بات ہے, لیکن اگر ایم او یو کچھ سائن نہیں ہوا ہوا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا اے سی سی اے, سوری سی اے اس ملک کا. اے سی سی اے جو ہے اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کہیں سے بھی کرے ہوئے ہوں, آپ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں تو آپ کو مان لیا جائے گا کہ آپ اے سی سی اے ہیں, اوکے, اس لیے کہ ان کا ایگزام وغیرہ جو ہوتا ہے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک ہی جگہ سے بنا ہوا ہے, لندن یو کے سے, صحیح ہے. So providing opportunity to open access to people of ability wherever they are in the world, supporting and promoting highest ethical governance and professional standards and advance the public interest. یہ سارا ان کا جو ہے ان کا مشن ہے, یہ تو میں نے ان کی ویب سائٹ سے نکال لیا accaglobal.com سے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں, آپ کبھی نام سنا ہو بک کیپنگ کا, صحیح ہے, میں ٹائم کے شاید جاب وغیرہ میں کبھی دیکھا ہو کبھی بک کیپر چاہیے یا بک کیپنگ کروانی ہے, تو یہ نام ورڈ آیا کہاں سے, بک کیپنگ یا بک کیپر, اوکے. تو بک کیپنگ جو ہے بک مطلب ہم بھی بعض استعمال کریں گے اپنے ورڈس, یہاں پر بھی ٹرم استعمال کی, بک کی, لیجر کی یا بک کی, صحیح ہے نا. تو بک ہوتا تھا, یہ ورڈ جو آیا ہے کہ بک کتاب جو اکاؤنٹنگ جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ پہلے ریکارڈ کیا جاتا تھا بکس کے اندر. پہلے تو ایکسل نہیں ہوتا نا, ایکسل نہیں تھا پہلے, یہ سارے جو اوریکل, سیپ, کوئک بکس, مائکروسافٹ ڈائنامکس, یہ سب تو پہلے نہیں تھا, اوکے. تو پہلے لوٹس وغیرہ 1 2 3 جو تھا وہ بھی کوئی 30 سال پہلے, اگر پیچھے اس سے بھی چلے جائیں 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت تو لوٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. کمپیوٹر ہی جو ہے پرسنل کمپیوٹر جو ہے یہی ہمارا سمجھ لیں کہ اراؤنڈ 95 کے پاس تو آیا ہے, پاکستان میں آیا 95 کے آس پاس, اور 90 کے آس پاس سمجھ لیں آیا ہے. تو 30 سال پہلے تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا اویلیبل, صحیح ہے. تو ایکسل وغیرہ تو تھا ہی نہیں, یہ سب چیزیں. تو اس سے پہلے جو اکاؤنٹنگ تو اس سے پہلے بھی تھی, تو پھر کہاں ریکارڈنگ کرتے تھے, تو وہ ریکارڈنگ کرتے تھے شاید کسی سے اپنے بزرگ سے پوچھیں جو اکاؤنٹنٹ رہ چکے ہوں, تو بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں, لیجر سائز کہتے تھے اس کو, بڑی کتاب ہوتی تھی وہ, ایک بڑا, صحیح ہے, نارمل کتاب ٹائپ نہیں ہے وہ, ایک بڑی کتاب ہوتی تھی, بڑے سائز کی کتاب ہوتی تھی, اس میں ریکارڈنگ کرتے تھے یہ, اوکے. ڈیبٹ کریڈٹ اور ریکارڈنگ کرتے تھے, اور اس میں جرنل انٹری بنتی تھی اور وغیرہ. تو اس کو کہتے تھے بکس, اوکے. اور یہ ابھی بھی یہ بکس کا ورڈ جو ابھی بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے بکس اکاؤنٹنگ کے لیے, اکاؤنٹنگ بک, اکاؤنٹنگ وغیرہ. تو اسی سے ورڈ نکلا ہے بک کیپنگ. تو اسی کو جو اس چیز میں ریکارڈ کرتا تھا, جس کو ہم پرانے زبان کہتے ہیں منشی جی, تو منشی جی جو ہے نا وہ اسی طرح کتابوں میں ریکارڈ کرتے تھے کہ کسی کو ادھار دیا اور یا کسی سے ادھار لیا یا کسی کو کچھ خریدا بیچا وغیرہ, تو وہ سب ریکارڈ کرتے تھے. بھائی جس کتاب پہ ریکارڈ کرتے تھے اس کو کہتے تھے بک کیپنگ کرنا, بک کیپر, اوکے. تو وہیں سے نکلا یہ بک کیپنگ. اب تو بک کیپنگ ویسے اب نہیں ہے زیادہ تر, پاکستان میں ابھی بھی کہیں کہیں ہے,
لیکن بہت کم ہے زیادہ تر، کیونکہ اب زیادہ تر کمپنیز جو چھوٹی کمپنی میں زیادہ تر جو ہے وہ اب کمپیوٹر پہ آ گئی ہے، تو کمپیوٹرائزڈ پہ اب آ رہے ہیں زیادہ چیزیں کرنے میں. تو کمپیوٹرائزڈ میں آپ کا سب سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو ایکسل تو ہے ہی، ہر کسی کے پاس ہو جاتا ہے. تو ایکسل ہو گیا یا گوگل شیٹس ہو گئے کچھ بھی اس طرح کی، تو اس پر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، بک کیپنگ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اب اتنے سارے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں، سیپ ہے، اوریکل ہے، یہ تو ملٹی نیشنل کارپوریشن یوز کر لیتی ہیں. مائیکروسافٹ ڈائنامکس بھی ہو گیا، پھر چھوٹے لیول پر بھی ہو گئے ہیں. پھر ان کے علاوہ آپ کے کتنے فری سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہیں. صحیح ہے، فری سافٹ ویئر بھی ہیں. تو کہ یہ سب جو ہے کچھ آپ کے سافٹ ویئر سروس بھی اویلیبل ہے، جس میں خاص سے فریش بکس جو ہیں، وہ فریش بکس جو ہے وہ میرے خیال سے سافٹ ویئر ایز اے سروس، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ایز اے سروس اویلیبل ہے. تو جو بی ایس سی ایس والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سیس، سافٹ ویئر سروس. تو وہ بھی اویلیبل ہے اکاؤنٹنگ میں سے اب. تو بک کیپنگ جو ہے یہ اب زیادہ تر آٹومیٹ ہو چکا ہے. صحیح ہے نا. کسی کو نہ بھی آتی ہو اکاؤنٹنگ ایٹ آل، صحیح ہے، اگر وہ اب اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرس ہیں، اگر وہ ڈالیں اس سسٹم میں ڈالیں چیزیں، تو وہ خود ہی سے بنا دے گا بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ وغیرہ خود ہی. اوکے، وہ خود ہی پوچھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح اس کو ریکارڈ کرنا ہے، اس کو اس طرح ریکارڈ کرنا ہے، اور پھر وہ خود ہی وہ آپ کو ہر چیز کر کے دے دے گا. تو اٹس کوائٹ اے لاٹ. اور اب جو ہمارے بی ایس سی ایس والوں کو پتہ ہی ہوگا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، اور یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ سے جو نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، وہ نئے ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کی جو پروسیس ہے اس کو کام کو آسان کرتی چلی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ اب بک کیپر اور اکاؤنٹنگ زیادہ نہیں ہے، اب نہیں ہے، جابس ہیں بھی نہیں. اب زیادہ تر آپ کے اکاؤنٹنگ بھی، جو اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کو بھی ایک اچھا اکاؤنٹنٹ بننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب ہر کوئی دوسرا بندہ اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی نہیں اتنی ہے، اس لیے کہ کافی سی چیزیں آٹومیٹ ہو چکی ہیں اب.